السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لیکن اس ظاہری علم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی زندگی میں بھی نماز کا اثر نظر نہیں آتا، نماز کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ طلبہ اور علماء سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ توجہ سے سمجھیں اور سنیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بدل نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے کہ روزے ہمیں بدل نہیں دیتے؟ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں نماز سے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ صرف نماز کے ظاہری مسائل کو سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم۔ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ جب تک کہ باطنی علم نہیں ہوگا اس وقت تک نماز ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی۔ نماز کا ظاہری علم تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ نماز سے پہلے آپ وضو کرو، جب نماز کا ارادہ کرو چہرہ دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور ٹخنوں تک جو ہے وہ پیر دھو لو۔ یہ ظاہری عمل ہوا۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے وضو کر کے پاک ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز بولیے ہو جائے گی۔ لیکن نماز کا فائدہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے باطنی علم کو بھی سیکھے۔ آپ نے آج تک یہ تو ضرور سنا ہے کہ نماز قضا کرنے والے کی یہ سزا ہے، نماز چھوڑنے والے کی یہ سزا ہے، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن نے سزا رکھی ہے۔ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور وہ بھی سخت ترین سزا رکھی ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ بے نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ اب یہ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ ہے ویل، اور یہ کس کے لیے ہے؟ بے نمازی کے بارے میں نہیں، قرآن نمازی کے بارے میں کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز کو بھلانے سے کیا مطلب؟ نماز کو بھلانے سے مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخر وقت کے اندر دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے، مکروہ وقت کے اندر۔ اب عصر کا وقت جا رہا ہے، میں عصر مغرب ساتھ میں پڑھ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ہے ان میں سے نماز کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز، اب دیکھیے لوگ پڑھتے ہیں اپنے اعتبار سے، نماز ہو جائے گی
لیکن چونکہ نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس مجبوری کے اعتبار سے نماز تاخیر کر دی، کوئی آپ کو جگہ نہیں مل رہی، کوئی آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں آ رہی ہے اور اس میں آپ کا وقت گزرنے کے قریب ہے اور آپ نے کہیں کسی طریقے سے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی اور قضا نہیں ہونے دی، وہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ لیکن روزانہ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ یار میں عصر کے لیے جاؤں تو مغرب پڑھ کر کے آؤں، تو بالکل 15 منٹ باقی ہوتے تو جاتے ہیں مسجد کے اندر، عصر پڑھتے ہیں پھر مغرب پڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کرو، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، مکروہ مت ہونے دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس نماز کو پھر کیش کرنا چاہتے ہیں کہ میری نماز کو دیکھ کر اور میری پابندی کو دیکھ کر دنیا مجھے معزز سمجھے۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں میں اپنی امپریشن جمانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سب کی بات ایسی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے ریاکاروں کے لیے ویل ہے، ویل۔ میں آپ کو میرا اپنا واقعہ بتاؤں، مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار حرم شریف میں اندر جا کے مسجد کے اندر پڑھ لیتے، یہ باہر تم پڑھ رہے ہو۔ کہ اصل میں یہاں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں نا تو مجھے دیکھ لیں، تو جس کو ملنا ہو مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ میں آپ کو گنبد خضرا کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے باطنی علم۔ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، ایک بزرگ 30 سال تک جن کی تکبیر اولا کبھی مس نہیں ہوئی، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے 30 سال تک پڑھی۔ ایک روز فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر پہنچے تو ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ نماز انہوں نے ادا کر لی اور سلام پھرنے کے بعد صرف دل میں اتنا خیال آیا کہ آج شاید لوگ سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹی۔ بس جیسے یہ خیال آیا تو باطنی علم نے رہنمائی کی، باطنی علم نے رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ میں نے کیا سوچ لیا کہ لوگ میری نماز کو دیکھتے ہیں، تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ بس اس خیال کے بعد 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی۔ 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی۔ یہ ہے باطنی علم۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل یہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ریاکاری کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ نماز ادا کی، ہم نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، لوگوں میں امپریشن جمانے کے لیے نماز ادا کی، تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز کے بارے میں ویل فرمایا گیا، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جہاں ظاہری علم سیکھنا ضروری ہے وہیں باطنی علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی سیکھو۔ آئیے اب روزے کی طرف چلیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مجھے بتائیے، پوری پابندی اور دیانتداری کے ساتھ مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور روزہ ہی ایسی عبادت ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں مسلمان چاقو چوبند نظر آتا ہے تو وہ روزے ہی ہیں. روزے سب رکھتے ہوئے نظر آتے. لیکن کبھی بھی ہم نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ ادھر ماہ رمضان رخصت ہوا تو پکچر دیکھنا چھوڑ دیا ہو، گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو، حرام کام چھوڑ دیا ہو. نہیں. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، لیکن ہم تو پرہیزگار نہیں بنے. تو وجہ یہ ہے کہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں. وجہ یہ ہے کہ روزے کے سلسلے میں جو باطنی علم ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں غیبت کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، گناہ کرے، تو اس کا دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو یہ باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے، روزے کی حالت میں غیبت بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں چغلی بھی کرتا ہے. نتیجتاً روزے رکھنے کے باوجود بھی اس کی زندگی کے اندر پرہیزگاری نہیں آتی، اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کو کھانے پینے اور خواہش کو روکنے کا نام ہی نہیں ہے. شرعی اصطلاح کے اعتبار سے یہ روزہ تو ہو جائے گا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کوئی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتا ہے ماہ رمضان میں، اس کا روزہ ہو گیا. لیکن روزے کی برکتیں کب میسر ہوں گی؟ جب وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کان کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے پیر کا بھی روزہ رکھے. جب ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روکے تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس کو عزت بھی ملے گی اور اللہ کے متقی بندوں میں وہ شامل بھی ہو جائے گا. یہ ہے باطنی علم. اس علم سے ہم نہ آشنا ہے. اب آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی آپ مشاہدہ کر لیں نا، آپ جائزہ لے لیں. کسی مہینے کے اندر رات کو 2 بجے تک گلیوں میں کھیلتے ہوئے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، لیکن ماہ رمضان کے اندر بچے بچیاں مرد خواتین کچھ پرواہ کھیل. معاذ اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کھیل کا مہینہ آ گیا ہو. تو کہاں سے روزے کے فوائد آپ کو نصیب ہوں گے؟ یہ باطنی علم نہ ہونا یہ روزے کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، زکوٰۃ کو لے لیں. آدمی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اور قدرت کی طرف سے جو متعین کردہ نصاب ہے، اس نصاب کی روشنی میں وہ 2.5% اپنی زکوٰۃ کیلکولیشن کر کے نکال دیتا ہے. لیکن نکالنے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر زکوٰۃ کے جو فوائد دینے کے ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے نظر نہیں آتے کہ اس کو باطنی علم نہیں. باطنی علم نہیں. اور باطنی علم کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ ہے باطنی علم. اے ایمان والو اپنے صدقے کو برباد مت کرو احسان جتا کر اور دل دکھا کر. یہ ہے باطنی علم. آپ کے پاس زکوٰۃ مانگنے کے لیے کوئی آیا اور آپ نے کہا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، گیا معاملہ سب فنش. اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور پھر آپ نے کہا ارے اس کی کیا، اس کو تو میں نے دیا ہے تو یہ آج زکوٰۃ کھاتا تھا ابھی یہاں تک پہنچا ہے، فنش، سب برباد.
قرآن کا یہ فرمان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بلکہ یہاں مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ کتنی دوری سے؟ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ شخص جو عادی شرابی ہے توبہ کیے بغیر مر جائے، اور ایک وہ شخص جو کسی پر احسان کرے تو احسان جتائے، حضور فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ ارے تمہارا مدرسہ نہ چلتا اگر ہم زکات نہ دیتے تو۔ یہ سب احسان جتانا، یہ ہمارے دیے ہوئے سارے پیسوں کو اور خیرات کو زائل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ تو یہ باطنی علم بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کا نالج میکزیمم مسلمانوں کو ہے ہی نہیں۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں میں ابھی بتا نہیں سکتا، بس اجمالی طور پر یا مبہم انداز میں اتنا کہہ دوں کہ ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے باطنی علم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آئے، زکات مانگنے کے لیے آیا، اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ دینے کی طاقت رکھتے ہو، لیکن وہ بندہ بار بار مانگتا ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں اور کوئی آ گیا مانگنے کے لیے، یا آپ کا موڈ ٹھکانے پر نہیں ہے، کوئی آ گیا مانگنے کے لیے، تو آپ نے سوچا ہے جان چھڑاؤ دے کر کے ختم کرو لو، یا پھر دے کر کے یہ کہنا یار تیرا تو کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، جب دیکھو تب آ کر مانگنے کے لیے کھڑا رہ جاتا ہے، لے چل آئندہ مت آنا، ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا سنیے، قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ کہہ دیتے بھائی پلیز آپ کہیں اور دیکھ لیں، آئندہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ اچھا کہہ دینا، یہ دے کر سامنے والے کا دل دکھانا اس سے بہتر ہے، اور اگر کسی نے دے کر دل دکھا دیا اس کا دینا ضائع، ختم، فنش۔ یہ ہوا باطنی علم۔ اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے، میں نے بہت ساروں کے منہ سے سنا ہے جو بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے، میں نے سنا ہے۔ ارے حضرت کیا بتائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو یہ 5-6 دن کی تکلیف ہم اٹھا لیتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو الحمدللہ کافی برکت ہوتی ہے، مال ہی مال ہو جاتا ہے حج کرنے کی وجہ سے، ہم اس لیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے بندہ کہہ رہا ہے کہ باطنی علم نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا، کس کے لیے حج کرو، کیوں حج کرو؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اگر تمہاری عبادت اور تمہارا حج اور عمرہ اللہ کے لیے نہیں مال کے لیے ہے، تو بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مال تو تمہیں مل جائے گا حضور نے فرما دیا ہے تو، لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم نے حج تو مالداری کے لیے کیا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تھوڑی کیا ہے۔
बख्शिश का परवाना हासिल करने के लिए थोड़ी किया है, अल्लाह को राजी करने के लिए थोड़ी किया है। हज इसलिए किया ताकि मालदार बन जाएं, मालदार हो गए। तो हज करके आने के बाद भी नमाज की पाबंदी नहीं रहती, ये मैं आपको बता रहा हूं। अरे हज करके आने के बाद तो छोड़िए, मक्का मुकर्रमा में हज के बाद नमाजें कज़ा होती हैं लोगों को, वहां रह करके भी कज़ा होती है, ये भी आपने देखा है। तो ये है बातिनी इल्म। और इसी के साथ बातिनी इल्म हज के सिलसिले में कुरान ने बताया, क्या बताया? फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। हज के दिनों के अंदर मियां बीवी के सिलसिले में जो बातें होती हैं वो न करो, और गुनाह भी न करो, और झगड़ा भी न करो। ये हज के 5 दिनों के अंदर तुम इन चीजों का ख्याल रखो, ये है बातिनी इल्म। लेकिन हम देखते हैं कि मिना के अंदर ही, मुज़दलिफा के अंदर ही बैतुल खला के पास जो लाइन लगती है तो वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं, वुजू के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं, मिना में झगड़े शुरू हो जाते हैं, टूर वाले से झगड़े शुरू हो जाते हैं, खाने के सिलसिले में झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहीं पर ये सारी चीजें होती दिखाई देती हैं। तो आप ये बातिनी इल्म न होने की वजह से हज करके आने के बाद भी जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी नहीं बदलती। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जितनी भी इबादतें हैं उन इबादतों का एक जाहिरी पहलू है, एक बातिनी पहलू है। एक जाहिरी इल्म है, एक बातिनी इल्म है। और जो हदीस मुबारका है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म तलब करना, हासिल करना फर्ज है। उसके सिलसिले में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि इससे अकीदे का इल्म भी है, शरीयत का इल्म भी है, और जाहिरी इल्म भी है, और बातिनी इल्म भी है। बातिन का तस्करा किया है आला हजरत ने। अब समेटते हुए चलो, जब भी नमाज पढ़ो एक तसव्वुर आपको नीयत में ही दिया जाता है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। कोई आपने सबसे मुंह मोड़ लिया, आपने सबसे मुंह मोड़ लिया, रब की तरफ मुंह कर लिया है। तो अब नमाज के अंदर ऐसे डूब जाए कि हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे खुदा को देख रहे हो। और ये तसव्वुर कायम न हो तो ये तसव्वुर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। और जब इस तरीके से नमाज पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा तसव्वुर ये कायम हो जाएगा कि मेरा खुदा सिर्फ मस्जिद ही में नहीं देखता, बाहर निकलूं तो भी देखता है। तो अब निगाहें झुकी रहेंगी, ताक झांक करते हुए नहीं दिखाई दोगे। तो ये बातिनी तसव्वुर है, ये बातिनी इल्म है। इसी तरीके से रोजे के हवाले से आपके जहन में ये बात आएगी कि भाई ये तीनों चीजें तो हलाल हैं, मेरे पास हलाल का खाना मौजूद है, हलाल मशरूबात मौजूद हैं, और हलाल बीवी मौजूद है, लेकिन रब के कहने पर मैं इन तीनों हलाल चीजों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बचा रहा। तो गाने सुनना, झूठ बोलना ये रोजे ही की हालत में मना नहीं है, हमेशा मना है। अब ये इल्म आपके पास है और ये तसव्वुर आपका कायम हुआ तो आप सिर्फ हलाल चीजों से रमजान में नहीं बचेंगे तो हराम चीजों से भी बचेंगे। तो माह रमजान के गुजरने के बाद पूरी जिंदगी हराम चीजों से बचने में गुजर जाएगी, और जब हराम चीजों से बचेंगे तो अल्लाह मुत्तकी बना देगा।